الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے معزز اور محترم دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 63 تا 64 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ آیات مقدسہ موقع کی مناسبت سے تلاوت کی۔ آج 6 رجب لگ گئی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا دن ہے۔ تو آج کے پروگرام کی نسبت خواجہ صاحب کے عرس سے ہے، اسی مطابقت سے آپ کے سامنے آیات مقدسہ پیش کی۔ اصل میں بات دراصل یہ ہے جو کہ سمجھنے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس پہچان کی سبب سے اس نے کائنات کو تخلیق کر دیا، پھر اس نے چاہا کہ میری پہچان کے لیے، یعنی فاذکرونی اذکرکم جس نے کیا، میرا ذکر کیا تو پھر میں ان کا چرچا کر دوں۔ تو سب سے پہلا نمبر اس میں انبیاء کرام کا آتا ہے کہ وہ دنیا میں مبعوث ہوئے اور اللہ رب العزت کی پہچان اس کے بندوں میں کرائی۔ پھر یہ سلسلہ نبوت جاری رہا، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔
ہر دور میں جب نبوت تمام ہو گئی تو خلافت شروع ہوئی. پھر خلافت کے بعد علماء کرام اور اولیاء اللہ نے یہ کام لے لیا، اور یہ کام آج تک چلتا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا. اور جو لوگوں کو رب کی پہچان کراتے رہیں گے وہ ایسے ہی خواجہ صاحب کی طرح مشہور ہوتے رہیں گے. جو کام خواجہ صاحب نے کیا کہ 90 لاکھ ہندوؤں یعنی غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کا شرف حاصل ہے آپ کو. تو یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے. دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، بدلتی نہیں ہیں اور بدل نہیں سکتی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. دیکھیں اس کے اندر نقطہ ہے، ابھی میرے ذہن میں آیا، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. تو اب دنیا میں جتنی بھی پریشانی آ جائے، جتنے بھی مصائب و آلام آ جائیں، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، ان تمام مشکلات کے باوجود اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا، اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. تو انسان کو اپنی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کتنا بھی کڑا وقت آئے حق پر ڈٹے رہنا چاہیے، اور حق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور جو ان کو سمجھ گیا اس نے بڑی کامیابی حاصل. ذالک هو الفوز العظیم. وہ بڑی کامیابی پر ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. لیکن جو ان کلمات کو نہیں سمجھا تو وہ وقتاً فوقتاً لمحہ بہ لمحہ حالات کے نقطہ نظر سے، واقعات کے نقطہ نظر سے اپنے معاملات تبدیل کرتا رہے گا. کوئی سوچے گا امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی چاہے گا برطانیہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی چاہے گا فرانس ناراض نہ ہو جائے، کوئی چاہے گا ہندو ناراض نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ناراض ہو تو ہوتا رہے، اللہ کا رسول ناراض ہو تو ہوتا رہے، اس کی پرواہ نہیں ہوگی. بس یہیں پر تو چیکنگ ہے، یہی وقت تو چیک کرنے کا ہے کہ کیا معاملات ہیں. اور جو اس پر ڈٹ گیا تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے جو باتیں ہماری طرف بھیجی ہیں وہی حق اور سچ ہیں، باقی یہ دنیا فانی اور ختم ہونے والی ہے. اور یہی کام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ حق پر ڈٹ گئے. آپ کے سامنے بھی حکومت تھی، پرتھوی راج اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے کبھی انحراف یا روگردانی نہیں کی. حق سے، حق پر ڈٹ گئے اور لوگوں کو بھی حق کی تعلیم دی. یہی فرمان سب کے لیے ہے کہ جہاں تک تمہاری پہنچ ہو وہاں تک حق کا ساتھ دو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق بات کرو. کیونکہ حق بات ہی دراصل اللہ کی حقیقت پہچاننے والوں کے لیے ہے، جو اللہ رب العزت کو صرف زبان سے کہتے ہیں اور اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. کیونکہ حق تو صرف اللہ ہی ہے نا، باقی تو سب پرتو ہے، ذل ہے. تو جس نے حق سے روگردانی کی اس نے ہر چیز سے روگردانی کر دی. پھر وہ بھٹکے گا، مارا پھرے گا، چاہے اربوں روپے اس کے پاس ہوں، کروڑوں روپے اس کے پاس ہوں، پوری دنیا کی بادشاہت اس کے پاس ہو، سب عارضی ہے. آپ نے دیکھا نمرود زندہ ہے آج، فرعون زندہ ہے آج، شداد زندہ ہے آج، ہے کوئی ایسا؟ چنگیز خان زندہ، ایسی ہلاکو خان زندہ. بڑے بڑے آئے اور چلے گئے اور سب نے چلے جانا ہے. جس نے فکر آخرت کر لی وہ خواجہ کے غلاموں میں ہو گیا، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ تتر بتر اور خوار ہو، ذلیل اور خوار ہو گیا. کھاتا وہی 2 روٹیاں، کچھ بھی ہو جائے
اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، بلکہ وہ بھی نہیں کھا سکتا. وہ تو جیسے نیل گائے دیکھیے، اس کے جسم پر چکنائی نہیں ہوتی بالکل، کیونکہ ہر وقت اس کو اپنی جان کا دھڑکا لگا رہتا ہے. تو یہی حال ان کا بھی ہے، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے. تو اگر معاملات کرنے ہیں حق کے ساتھ ہو جاؤ تو حق تمہارے ساتھ ہے، اور تم نے حق سے روگردانی کی تو حق کو پرواہ نہیں ہے. تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ نئی نسل اور نئی قوم پیدا کر سکنے کے قادر ہے. وہ قادر مطلق ہے. تو اسی لیے ہر دور میں کسی کو کوئی شکایت نہ رہے، وہ اپنے پیغامات اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے اولیاء کے ذریعے بھیجتا رہا اور تا قیامت بھیجتا رہے گا. تو انہی میں سے ایک بزرگ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ جو آج ہند و پاک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، انہی کی کاوشوں کا صدقہ ہے، انہی کی کوششوں کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات سے اللہ کے ولیوں کے متعلق معاملات ملتے ہیں، اور احادیث نبویہ سے بھی ملتے ہیں. جب ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، حالانکہ برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے. کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ سورہ آل عمران میں حضرت مریم کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک اللہ والے کی گائے کا ذکر ہے نہیں ہے؟ اللہ نے خود بیان کیا ہے. اور بے موسم پھلوں کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کھجور کے خوش تنے پر کھجوریں لگنے کا ذکر ہے. آپ کی ولادت کے وقت اس چشمے کے جاری ہونے کا ذکر ہے، جو کہ سورہ مریم میں موجود ہے. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تفصیل سے ذکر موجود ہے. یہ اللہ کے ولی تو ہیں، اور کون ہے؟ اور سورہ نمل میں آصف بن برقیہ کا ذکر ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے درباری تھے. یہ اللہ کے ولی نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اللہ ذکر فرما رہا ہے اپنے ولیوں کو کیسے ہوتے ہیں. دیکھو، تو حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اور آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پلک جھپکتے ہی، اس سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ گیا. اللہ فرماتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب کا؟ جو سلیمان علیہ السلام کے بعد جو صحیفہ تھا اس کا علم تھا. اس کی بنیاد پر لے کر آئے. ان کے پاس کتاب کا علم تھا. اللہ اکبر. مشکوٰۃ شریف پڑھ کر کرامات صحابہ کا پورا ایک باب ہے. کرامات صحابہ کا مشکوٰۃ شریف میں ایک پورا باب ہے. اس باب کو پڑھ کر دیکھ لیں. یہ تفصیل کے لیے کافی ہے، ورنہ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں اور پھر وہ قرآن کی آیتوں کو کھولوں اور کھول کے پھر اس کی مزید وضاحت شروع کروں اور احادیث نبویہ کا حوالہ دیتا چلا جاؤں تو وقت بہت لگ جائے گا. تو میں نے ضمناً چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بتا دیں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں. اشارے کے لیے کافی ہے. عقل مند کو تو بس کیا چاہیے؟ اشارہ ہی چاہیے. اور جو بے عقل ہے تو اس کو اشارے کیا، پوری تفسیر بتا دو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. کیونکہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اولیاء اللہ کا ذکر موجود ہے، اس لیے ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کو مزید تقویت ملے. لیکن اس حد میں ہی کرتے ہیں جو کرنے کی حد ہے، حد سے باہر نہیں نکلتے. کیونکہ کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جاؤ گے تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اور حد سے گر جاؤ گے تو گستاخ ہونے کا خطرہ ہے. تو اعتدال بہت ضروری ہے. اعتدال ہر چیز میں بہت ضروری ہے. نہ حد سے بڑھو نہ حد سے گرو. حد سے بڑھے تو گمراہ ہو گئے اور حد سے گرے تو گستاخ ہو گئے. تو ان دونوں میں اپنا نام نہیں لکھوانا، حساب کتاب سے چلنا ہے. اسلام بھی اعتدال کا مذہب ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اعتدال وجہ یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے. یہ جس وقت جن معاملات کی انسانوں کو ضرورت پڑی اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی. باقی کتابیں جو ہیں وہ لکھی لکھائی دی گئی ہیں. قرآن مجید سرکار کے قرب اتھر پر نازل ہوا ہے، ایک ایک آیت موقع کے اعتبار سے. اسی لیے اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے. سارے فیصلے اس کے فطرت کے مطابق ہیں. تو خواجگان
والی ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں گا میں آج۔ اجازت ہے کروں؟ اچھا ہو، ابھی تو تمہید باندھی ہے، لیکن وقت کی قلت، لوگوں کی پریشانی، کیا کریں۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ حضرت خواجہ صاحب کے متعلق کچھ عرض کر دوں۔ حضرت خواجہ معین الدین خاندان سادات یعنی سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت علاقہ سنجر میں ہوئی، جو کہ افغانستان اور ایران کے بارڈر پر ایک واقع سنجر ایک گاؤں ہے۔ خواجہ صاحب کے والد اور والدہ دونوں انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، زہد و تقوی میں اپنی مثال تھے۔ والد کا نام غیاث الدین اور والدہ کا نام بی بی ام الورا۔ خواجہ صاحب کی والدہ ماجدہ حضور غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کی چچا زاد بہن ہے، رشتے میں آپ کی چچا زاد بہن ہے۔ اس رشتے کے اعتبار سے حضور غوث اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہوئے، اس رشتے کے اعتبار سے ماموں ہوئے۔ 7 سال کی عمر تک آپ کی پرورش خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کا زمانہ والد کے زیر سایہ گزرا، اس کے بعد سنجر کے مشہور و معروف درسگاہ میں داخل ہوئے، علم التفسیر، علم الحدیث، علم الفقہ کی تعلیم حاصل کی۔ جب خواجہ صاحب کی عمر 14 سال ہوئی اور والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ خواجہ صاحب کے والد بزرگوار کی کچھ زمین اور باغات تھے۔ زمین اور باغات کا آدھا حصہ خواجہ صاحب کے دوسرے بھائی تھے، ان کو دے دیا، آدھا آپ نے لے لیا۔ آپ اس باغ میں اس کی نگہبانی اور دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اس وقت ذریعہ معاش کے مختلف طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا، کیا کرتے تھے دیکھ بھال اچھی طرح۔ اسی باغ میں ایک طرف بیٹھ کر ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لوگوں، اللہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ اور اللہ کا ذکر پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا ہر اٹھنے والا قدم آپ کو آپ کے رب سے غافل نہ کرے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ دل جاری ہونا اسی کو تو کہتے ہیں، اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا ہے کہ ایسے دل جاری ہوتا ہے۔ دل جاری ہونا کہ ہر وقت اللہ کی یاد اور اس کا خوف آپ کے دل میں رہے۔ تو ہر اٹھنے والا قدم اکارڈنگ ٹو شریعہ گزرے گا، یعنی شریعت کے مطابق گزرے گا۔ اب جب شریعت کے مطابق گزرے گا تو یقیناً وہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزرے گا، وہ پیروی رسول اللہ ہوگی۔ اسی لیے سارے کام کاج کرتے ہوئے بھی ثواب لکھا جاتا ہے، جب کہ آپ کے دل میں حرام اور حلال کی تمیز ہو، اور حرام اور حلال کی تمیز صرف اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر، اس کا خوف اور اس کی یاد دل میں رکھنا کہ میرا رب ناراض تو نہیں ہو کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، یہ جو الفاظ بولنے جا رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ بہرحال آپ اپنے باغ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے قطب تھے، پوری دنیا میں بیک وقت 2 قطب ہوتے ہیں، ایک شمال میں ایک جنوب میں، اور ان کے اوپر ایک قطب ہوتا ہے قطب الاقطاب۔ پھر وہ بستی کا معاملہ، وہ سارے معاملات، ایک تفصیلی بیان ہے اس پہ، میرا پتہ نہیں اگر ہو تو آپ لوگوں نے سنا ہو، پورا اس یعنی باطنی نظام پر پوری ایک بیان کیا ہے میں نے۔ ہے کہاں ہے؟ آپ کے پاس کیا کرے گا؟ ایسے تو ہمارے پاس بھی یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پورا تفصیل سے، اور میرا خیال بہت ساری ایپیسوڈز ہوں گی، اس کی بہت ساری ایپیسوڈز ہوں گی، کئی قسطوں پر مشتمل ہوگا وہ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ مجذوب تشریف لائے، درویشانہ انداز، درویشانہ لباس پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی چپل پیروں میں ہے، باغ میں داخل ہوئے۔ خواجہ صاحب جو اس وقت باغ کی دیکھ بھال میں مصروف تھے،
کام چھوڑ کر مجذوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مجذوب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر اپنے باپ سے ایک انگور کا خوشہ توڑا، صاف ستھرا اچھا، اور ان کی خدمت میں پیش کیا اور اپنے باغ سے ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ یہی عزت اور تکریم کرنا ہوتا ہے کسی بھی کی بھی، مہمان کی عزت تکریم بھی یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آئے جو بھی آپ کے حسب استطاعت ہے اس کی پہلی فرصت میں خدمت کریں آپ، جو بھی استطاعت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مہمان آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو ایسے ہی فارغ کر دیا تو پتہ چلا وہ انسانوں سے نہیں مردوں سے مل کے گیا، وہ قبرستان گیا تھا، اس کی جو بھی حسب حیثیت ورنہ پانی کا ایک گلاس ہی پیش کر دے آدمی، اب وہ نہ پیے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ اکبر، خدمت کے لیے پیش کیا، ٹھنڈا پانی پینے کو دیا، خواجہ صاحب کے حسن سلوک سے مجذوب کا دل خوش ہو گیا، بہت متاثر ہوا۔ اللہ اکبر، اپنی تھیلی میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا جو کہ کھل نما تھا، نکالنے کے بعد اس کو اپنے منہ میں چبایا۔ یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے، آج جو بزرگوں کا جھوٹا پانی پینا چاہتے ہیں لوگ، یا یہ وہیں سے انہی بزرگوں کا چبا کے دیا۔ جیسے ہی خواجہ صاحب نے اس کو اپنے منہ میں رکھا تو دل کی دنیا بدل گئی، دنیا سے دوری اچھی لگنے لگی۔ مقصد دنیا سے دوری سے مراد دین تو دنیا میں ہے، خواجہ صاحب تو دین پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو دنیا سے دوری سے مراد یہ کہ وہ چیزیں جو رب کی رغبت سے غافل کرتی ہیں ان سے ترک کرنا شروع کیا، ان سے دوری اختیار کرنا شروع کی، دل کی کیفیت بدل گئی۔ اللہ اکبر، اور اس دنیا فانی کی محبت دل سے نکل گئی۔ دنیا فانی یوں کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، جس چیز نے ختم ہو جانا ہے اس سے دل لگا کے کیا کرنا ہے، جس چیز نے ختم ہو جانا ہے اس سے دل لگا کر کیا کرنا ہے۔ لیکن دین دنیا میں آیا ہے تو اس کے معاملات لے کر جو جائز اور حلال ہیں چلنا پڑے گا۔ ظاہر ہے بچوں کی پرورش بھی ہے، دیگر لوگوں کے معاملات بھی ہیں، لیکن ہر معاملے میں جب آدمی ایک دوسرے سے ملے تو اس کے کردار سے دین کا اظہار ہو اور دین کی آبیاری ہو۔ ایسا نہ ہو ملے تو ابے تبے کر کے چل گئے، وہ باتیں کر کے چلے گئے جس سے اور دین سے دوری ہوتی ہے، تو یہ خالصتاً دنیا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، خواجہ صاحب نے اپنے اس باغ کو، اس جائیداد کو فروخت کر کے اس کو تقسیم کر دیا، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، جو بھی بہرحال، اور خراساں کی طرف نکل گئے، خراساں کی طرف نکل گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے سالہ سال اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ یہ ایک دن میں خواجہ نہیں بن گئے، یہاں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک دن میں ہی بن جاؤں، میں داتا بھی بن جاؤں، بابا بھی بن جاؤں، خواجہ بھی بن جاؤں، سب کچھ بن جاؤں، قطبیت بھی آ جائے، ولایت بھی آ جائے، ہر چیز ہو جائے، بس یوں بیٹھوں اور یوں ہو جائے۔ میاں ایسا نہیں ہے، اور یہ بننے کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا کردار مضبوط کرنے کی خواہش ہونی چاہیے کہ میرا کردار مضبوط ہو جائے، اور میرا کردار ایسا ہو جائے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ مومن مسلمان آ رہا ہے، ایسا کردار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے ایسا کردار ہو جائے کہ یہ تمنا ہو کہ میں اپنے رب کو پسند آ جاؤں، ایسا کردار ہو۔ چاہ جائیے کہ یہ کردار ہو کہ لوگ مجھے عالم کہیں، کوئی حضرت صاحب آ رہے ہیں، کوئی کہے کہ ارے بابا جی آ رہے ہیں، کوئی کہے کہ وہ یار خود پہ وقت آ رہے ہیں، کوئی کہے ابدال آ رہے ہیں، کوئی کہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں ایسا بندہ بن جاؤں کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤں۔ جب رب کو پسند آ گیا تو پھر سب کی پسند کی بات ہی نہیں ہے، سب نے تو لا محالہ پسند کرنا ہی ہے۔ مخالف جو ہوتے ہیں نا وہ بھی پسند کرتے ہیں، جب پیچھے بات ہوتی ہے بولے ہم ساری بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ بات تو ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل میں کوئی ایسی چاہت نہیں ہونی چاہیے، کسی منصب کی چاہت نہیں ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو جب ہم دل سے نکال دیں گے تو یہ چیز ہمارے پیچھے بھاگے گی،
اور ہم اس سے آگے بھاگ رہے ہوں گے. لیکن جب یہ چیز ہمارے دل میں ہوگی تو یہ آگے بھاگے گی، ہم اس کی ہوس اور تمنا میں بھاگ رہے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ بتاؤ مجھے کیا ہوگا؟ اور یہ ہوگا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی اور ہم پیچھے ہی بھاگتے ہوں گے. ورنہ یہ ساری چیزیں پیچھے آئیں گی اور بندہ آگے اپنے رب کی طرف بھاگتا ہوگا، کیونکہ اس کی منزل تو اس کا رب ہوگا. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے مثالیں نہیں دیکھی اپنے بزرگوں کی، اپنے خاندان والوں کی. ہمارے ابا نہیں رہے، ہمارے دادا نہیں رہے، پردادا نہیں رہے، سگڑ دادا نہیں رہے، نانی نہیں رہی، دادی نہیں رہی، نانا نہیں رہے، پر نانا نہیں رہے، سگڑ نانا نہیں رہے. رہے کوئی؟ تو ہمیں بھی اسی طرح چلے جانا ہے. چاہیے کہ ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے جائیں. کاش یہ ہو کہ چیزیں ہمارے پیچھے بھاگتی ہوں اور ہم اپنے رب کی طرف بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. خواجہ ایسے نہیں بن جاتے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. بہرحال اولیاء اللہ کی مزارات پر حاضری دینی چاہیے بالکل. لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ نماز کے لیے چلے جاتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ میں درگاہ حاضری دے آیا. ارے بھائی درگاہ حاضری دے آیا، درگاہ والوں نے کدھر بلایا تمہیں؟ یہ درگاہ والے آج جو اتنا بڑا مقام لے کے بیٹھے ہیں کس سبب سے؟ سب نے اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے، اللہ کے رسول کی ہدایت کی طرف بلایا ہے، سنت پر عمل کرنے کا درس دیا ہے سب نے. ہم تو فلاں بابا کے یہاں ہو کے آ گئے. ارے تم بابا کے یہاں ہو کے آ گئے اور بابا کے احکامات کو نہیں سمجھے کہ بابا کو یہ منصب مقام کیوں ملا ہے؟ کسی بھی فریضے سے روگردانی نہیں کی، واجبات پورے ادا کیے، سنت رسول اللہ کی پابندی کی، تب یہ مقام ملا ہے. تو پتہ چلا بابا کو دیکھ کے آ گئے، بابا کی تعلیمات کو نہیں سمجھے. لوگوں آنکھیں کھولو اور اپنا منہ دھو لو. حقیقت بتا رہا ہوں یہ. آنکھیں کھولو، اپنا منہ دھو لو. شیشہ نہ صاف کرتے رہو. بولے تصویر دھندلی آ رہی ہے، شیشے میں دیکھیں دھندلی آ رہی ہے. ارے کسی نے کہا اللہ کے بندے، بولے شیشہ صاف ہی نہیں ہو رہا. ارے بولے بھائی گرد تو تمہارے منہ پر لگی ہوئی ہے، منہ صاف کرو تو تصویر صاف نظر آئے گی. بولے اچھا. پھر پتہ چلا اپنا منہ صاف کیا تو پھر آئینے میں چہرہ صاف نظر آیا. ان خرافات سے نکل جاؤ جن خرافات میں الجھے ہوئے ہو. اولیاء اللہ کے مزار پر جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. اسی وجہ سے ان کے مزارات پر چادر بھی چڑھائی جاتی ہے تاکہ تخصیص رہے کہ عام بندوں سے الگ ہیں. انہوں نے کچھ الگ کر کے دکھایا ہے، اسی وجہ سے ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. لیکن ان کو بدنام نہ کرو، ان کے مزارات کو بدنام نہ کرو. عقل کے ناخون لو، ہوش کے ناخون لو. بہرکیف پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں پہنچ گئے خواجہ صاحب. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، حضور غوث اعظم سے پہلے تھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آپ کی ملاقات حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے.